الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج ہم لوگ ادب عربی میں کلیلہ و دمنہ کو پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جس باب کو، اس کا نام ہے باب الاسدی والثور، اور اس میں ہم نے کافی چیزیں پڑھ لی ہیں اور شروع کرتے ہیں پھر وہاں سے جہاں ہم پچھلے درس میں رکے تھے. تو پیچھے درس میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا وَكَرِهَ أَن يُشْعِرَ بِذَلِكَ جُنْدَهُ، یہاں تک پیچھے درس میں ہو گیا تھا. اس کے بعد آگے ہم پڑھیں گے. آج پہلے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں اور پھر ایک بار کہتا ہوں کہ خود بھی عبارت پڑھنے کی کوشش کرنا بلند آواز سے، یہ ضروری ہے کہ کافی اہم ہوتا ہے. تو میں پہلے پڑھ دیتا ہوں اتنی عبارت جتنا کہ ٹائم ہمیں اجازت دے گا. تو یہاں پر کہہ رہا ہے، صاحب کتاب کہہ رہا ہے فَكَانَ مُقِيمًا مَكَانَهُ لَا يَبْرَحُ وَلَا يَنْشَطُ بل یؤتی برزقه کل یوم علی ید جندہ. ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، شاید یہاں پہ بل یؤتی برزقه کل یوم علی ید جندہ یہاں تک پڑھا تھا. اس سے آگے پڑھیں گے وکان فی من معه من السباع ابناء یقال لأحدهما کلیلة والآخر دمنة وكان ذوی دهاء وعلم وأدب. فقالت دمنة لأخيه كليلة يا أخي ما شأن الأسد مقيما مكانه لا يبرح ولا ينشط؟ قال له كليلة ما شأنك أنت والمسألة عن هذا، نحن على باب ملكنا آخذین بما احب وتارکین ما یکرہ. اس میں الفاظ معنی کوئی مشکل جیسے دکھ نہیں رہے ہیں. یہاں پر دہا آیا ہوا ہے وکان ذوی دہائن. ذوی جو ہے یہ ذو کی تثنیہ ہے، اصل میں ہے ذوا دہائن. ذوا اصل میں یہ زوانے ہے، یعنی کہ ذو، اس کے بعد ہے زوانے، اور اس کے بعد ایک یہاں پر یہ مضاف ہوا ہے دہا کی طرف، تو اضافت میں نون گر گیا ہے تو زوا دہائن حالت رفع میں ہوتا، لیکن یہاں پر یہ خبر ہے کانا کی تو زوی دہائن ہو جائے گا، کیونکہ تثنیہ کا اعراب حالت نصب میں یا ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے. دہا جو ہوتا ہے یہ مصدر ہے، یہاں پر اس کا فعل آتا ہے دہیا یدھا. اس کے معنی ہوتے ہیں عقل والا ہونا، سوجھ بوجھ والا ہونا. تو دہا ان میں یہاں پر ہے سوجھ بوجھ، سمجھداری، عقل، یہ چیز ہے. اور اس کے بعد آگے آتے ہیں مقیماً، اس میں فاعل ہے با اقامہ سے، باب فعل سے. لا یبرح، بری ہے یبرح مانے ہٹنا، یہاں سے مطلب یہاں ہٹ جانا کہیں سے جائے. نشط ینشط مانے چست پھرت بننا. اور کوئی چیز نہیں ہے اس میں، آسان سے مطلب مشکل کلمات نہیں ہیں. اور اگر کوئی مشکل ہوں گے تو جب اس کا مفہوم بیان کریں گے تو وہاں پر واضح ہو جائے گا. یہاں پر ہے عبداللہ بن مقفع یہاں پر کہہ رہا ہے وکان فی من معه من السباع. اس کا پیچھے سے ربط کیا ہے، اس کا پیچھے سے تعلق کیا ہے کہ جب اس شیخ نے جو کہ اپنے اس ایریے کا بادشاہ تھا، اور یہاں پر جو پیچھے ہم نے بات پڑھی تھی وہ ہوا جی ہو گیا، وہ علام بتا چکے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے، اس میں تعلق پیچھے سے کیا ہے اس طرز کا کہ یہاں بات چل رہی ہے کہ وہ جو شتربا تھا وہ اپنے دلدل سے نکل کر کے گیا ایک جھاڑی میں، وہاں کھا پی کے موٹا تندرست ہوا اور آواز نکالنے لگا. بیل کی آواز جو ہوتی ہے بہت تیز تیز بولنے لگا. شیر جو بغل کے جنگل میں رہتا تھا وہ یہ آواز سن کر کے ڈر گیا، کیونکہ اس نے ایسا پہلے کبھی کسی بیل کو نہ دیکھا تھا، نہ کسی بیل کی آواز کو سنی تھی. تو اس نے سوچا کوئی مجھ سے بھی بڑا کوئی ایسا لگ رہا ہے آ گیا ہے.
اب مجھے کیا ہوگا، مطلب بادشاہت کیا ہوگی، رہے گی، چلی جائے گی، کیسا کیا ہوگا، بہت سارے اس سے وساوس اس کے خیال دماغ میں آنے لگے۔ اس وجہ سے وہ کہیں جاتا نہیں تھا، اپنی جگہ بیٹھا رہتا، اس کا کھانا دوسرے جانور شکار کر کے اس کو لاتے دیتے، وہ کھاتا۔ اور اس کے یہاں کہ اب اسی تناظر میں جو ہے آگے کرے کہ وَكَانَ فِي مَنْ مَعَهُ مِنَ السِّبَاعِ وَكَانَ، اور اس کے یہاں جو جانور تھے میں نے دکھایا تھا، یہ جانور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیچھے 2 کلیلہ دمنہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر شیر کے پیچھے، اور اس کی یہ پوری سامنے اس کی جو لوگ رہتے تھے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ وہاں پر تھے۔ وَكَانَ فِي مَنْ مَعَهُ مِنَ السِّبَاعِ ابْنَ آوَى يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا قَلِيلَةُ وَالْآخَرِ دِمْنَةُ، اور تھے ان لوگوں میں سے جو لوگ اس کے ساتھ تھے، یعنی کہ شیر کے ساتھ تھے۔ وَكَانَ فِي مَنْ، اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ رہتے تھے یعنی کہ درندے، تو ان لوگوں میں تھے، کون تھے؟ ابن آوا، 2 گیدڑ، 2 سیار، جن میں سے ایک کا نام کیا تھا؟ ایک کو کہا جاتا تھا کلیلہ اور دوسرے کو کہا جاتا تھا دمنہ۔ پہلے جملے کی ترکیب سمجھ لیتے ہیں، پھر جو ہے اس کا مفہوم خود سے کسی طرح سے کہہ سکتے ہو، آگے پیچھے گھما پھرا کر کے۔ کانا یہاں پر فعل ناقص ہے، فی یہاں پر کیا ہے؟ فی حرف جر ہے، من اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کے بعد ایک جملہ آتا ہے، لازمی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جملہ من کے اس میں موصول کے بعد جو جملہ آئے گا، اس میں موصول کے بعد جملہ آنا ہی ہے۔ اگر مفرد آ رہا ہے، اگر کوئی ایک کلمہ آ رہا ہے تو وہاں پر کچھ مقدر ماننا ہی پڑے گا۔ یہاں پر کیا ہے؟ فی من معہو، یہاں صرف معہو آیا ہوا ہے، تو یہاں کو ہے کہ یہاں پر محذوف ہے۔ فی من ہم کائنون معہو، اس طرح سے بنا، اتنا مقدر ماننا پڑے گا۔ پھر سے ایک بار سنو، وکان فی من ہم کائنون معہو، تو من اس میں موصول ہے، اس کے بعد جو ہم میں نے بتایا وہ مبتدا ہے، اور کائنون جو ہے یہ خبر ہے من کی، اور معہو اسی کائنون سے متعلق ہے۔ تو یہ ہو گیا، یہ نہیں گویا کہ معہو جو ہے یہ پورا کا پورا کیا ہے؟ یہ جملہ صلہ ہے، اور جو چیز محذوف ہے وہ میں نے بتایا، فی من ہم کائنون معہو۔ اور من السباع یہ جار مجرور ہے جو کہ بیان ہے، من یہاں بیانیہ ہے، یعنی کہ یہ بیان کے لیے آیا ہوا ہے۔ کس کا بیان کرنے کے لیے؟ کیونکہ اس میں موصول جو ہوتا ہے یہ اس میں مبہم ہوتا ہے، اس سے پتہ نہیں چلتا کہ کیا مراد ہے، تو اسی مراد کو بتانے کے لیے من بیانیہ کے ذریعے سے جو چیز مراد ہے اس کو لایا جاتا ہے۔ تو من السباع یہ بیان ہے من موصولہ کا۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ فی من، من معہو من السباع، من گویا کہ عمومی طور پر کیا ہو جائے گا؟ من اس میں موصول ہو جائے گا، ہم کائنون معہو من السباع یہ پورا جملہ صلہ ہو جائے گا، اور یہ جو ہے موصول یہ کہاں واقع ہو رہا ہے؟ مجرور واقع ہو رہا ہے، اور صلہ اس کے تابع ہے، گویا کہ من معہو من السباع یہ پورا کا پورا مجرور ہے فی حرف جر کا۔ تو یہاں پر اب اس کے بعد فی من معہو من السباع یہ بھی مجرور، من بھی مجرور ہے، یہ فی حرف جر ہے، تو یہ کس سے متعلق ہوگا؟ تو یہاں پر جو ہے وکانا فی من، یہاں بھی کوئی چیز متعلق معذوف مانیں گے، کوئی مناسب سی چیز معذوف مانیں گے۔ اصل میں جیسے ہے کہ یہاں پر یہ خبر بن رہا ہے کانا کی، تو یہاں پر موجود یا اس طرح سے کوئی عام کلمہ مانیں گے، ہے نا، موجودین یہ پڑھیں گے، حالت نصب میں پڑھیں گے، کیونکہ کانا کی خبر کیا آتی ہے؟ منصوب آتی ہے، کانا کی خبر منصوب آتی ہے، کانا زید قائما کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر موجودین، وکانا موجودین فی من معه من السباع، اور یہاں پر جو ہے اب یہ معنی وہ بتاتا ہے موجودین فی من معه من السباع، یہ خبر ہے، تو اس کا اسم کانا کا کہاں ہے؟ یہ کانا کا اسم ہے ابنا آوا، اور ابنا کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، اور آوا مضاف الیہ ہے، اور یہاں پر اصل میں ابنا نے ہے، لیکن اضافت کے وقت نون گر گیا ہے، تو ابنا آوا، اور یہ ساز میں پھر کیا ہے؟ ابنا آوا مضاف الیہ ہو کر کے یہ اضافت چونکہ نکرہ کی طرف ہے، اس لیے یہ نکرہ ہی رہے گا، ابنا نے، یہ معرفہ نہیں بنے گا، کیونکہ آوا یہ نکرہ ہے، تو نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف وہ نکرہ ہی رہتا ہے۔ تو ابن آوا مضاف الیہ، پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ موصوف ہو جائے گا، اور یہ جملہ اس کے بعد آ رہا ہے، یقال لأحدہما قلیلۃ والآخر دمنۃ، یہ پورا جملہ ہے نکرہ کے بعد۔ اور پھر بار بار بتاتا ہوں کہ اگر جملے نکرہ کے بعد آتے ہیں تو وہ صفت بنتے ہیں، اور اگر جملے معرفہ کے بعد آتے ہیں تو وہ حال بنتے ہیں۔ تو لازمی طور پر یقال لأحدہما قلیلۃ والآخر دمنۃ یہ جملہ
ابن آوا کی صفت بنے گا، اور ابن آوا موصوف اور یقال لیادہما کلیلۃ والآخر دمنۃ، یہ پورا جملہ صفت، تو یہ موصوف صفت یہ بنے گا کانا کا اسم جو کہ مؤخر ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے بتایا کہ کانا کی خبر کہاں ہے، کانا کا اسم کہاں ہے، یہ چیز واضح ہو گئی۔ اب ایسے جو بھی کسی بھی اعتبار سے تم ترجمہ کرو اس کا، مجھے ترجمہ کوئی وہ نہیں ہے، مفہوم سمجھو۔ وکان فی من معہ، اور ان لوگوں میں جو لوگ اس شیر کے ساتھ رہتے تھے، یعنی کہ درندے تھے دو گیدڑ، جن میں سے ایک کو کہا جاتا تھا کلیلہ اور دوسرے کو دمنہ کہا جاتا تھا۔ وکانا ذوی دہاء وعلم وادب، وکانا، اور یہاں بھی کیا ہے، کانا اسم، اس کی خبر، پھر وہی بات ہے اسم کہاں ہے، خبر کہاں ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی آسانی ہے، کانا یہ ہے جو فعل ناقص ہے، اور جو الف جو لگی ہوئی ہے جو ضمیر ہے یہی کانا کا اسم ہے، اور ذوی دہاء، ذوی مضاف ہے، دہاء مضاف الیہ ہے، اور ساتھ میں معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، یہ بھی معطوف اس پر، اور پھر معطوف علیہ بھی ہے بعد والے کا، یعنی کہ معطوف علیہ، یہ معطوف بھی ہے اس پر، اور بعد والے کا معطوف علیہ بھی ہے، اور پھر ادب کیا ہے، معطوف علم پر۔ تو اس طرح سے کئی معطوف آ گئے ہیں۔ خلاصہ کلامی کی دہا مضاف ہے، اور یہ ذوی مضاف ہے، اور دہا ان و علم و ادب سب کو جو ہے ایک ساتھ جوڑو گے تو یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، اور پھر یہ خبر ہو جائے گی کانا کی۔ تو کانا کا اسم اور خبر واضح ہو گیا۔ وکانا، اور یہ دونوں نے کہ کلیلہ اور دمنہ سوجھ بوجھ والے تھے، علم والے تھے اور ادب والے تھے۔ فقال دمنۃ لاخیہ کلیلۃ، تو دمنہ نے اپنے بھائی کلیلہ سے کہا، فقال دمنۃ لاخیہ کلیلۃ، تو دمنہ نے کہا اپنے بھائی کلیلہ سے، یہاں پر مبدل منہ اور بدل ہیں، اخیہ کیا ہے، یہ مبدل منہ ہے، اور کلیلہ بدل ہے۔ کیسے پڑھا جائے گا، فقال دمنۃ لاخیہ کلیلۃ، کلیلۃ پڑھا جائے گا، حالانکہ یہ بدل ہے، اور یہاں پر یہ کیا ہے، اخی کیا ہے، مجرور ہے، حالت جر میں ہے، کیونکہ یہاں پر اور اخ جو ہے اس کا اعراب اگر پڑھے ہو گیا اسماء ستہ مکبرہ میں جو ہے، تو اس کا اعراب حالت جر میں یا کے ساتھ آتا ہے، تو یا کے ساتھ آیا ہوا ہے، یہ مجرور، اس کو بھی مجرور ہونا چاہیے کلیلۃ، لیکن یہ کیا ہے، غیر منصرف ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، تانیث ہے، اور ساتھ میں اس میں کیا ہے، علم ہے۔ تو فقال دمنۃ، تو دمنہ نے کہا اپنے بھائی کلیلہ سے، یا اخی، کہ اے بھائی، ما شان الاسد، کیا ہو گیا ہے شیر کو، کیا معاملہ ہے شیر کا، کہ وہ مقیم ہے۔ ما شان الاسد، کیا معاملہ ہے شیر کا، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ما شان الاسد، شیر کا کیا معاملہ ہے، اس حال میں کہ وہ ٹھہرا ہوا ہے اپنی جگہ پر، نہ ہی وہ ہلتا ہے، ولا نشط، اور نہ ہی وہ چستی پھرتی دکھاتا ہے۔ یہاں ماں کو کریں گے کیا، ما شأن الاسد، ماں کو یہاں مانیں گے اصل میں جو ہے مقیما مکانہ لا یبرح ولا ینشط، مقیما مکانہ یہ حال اول ہو جائے گا اسد سے، لا یبرح ولا ینشط معطوف علیہ، اور معطوف اگر کہ دوسرا حال ہو جائے گا اسد سے، تو اس طرح سے۔ اور ما شأن الاسد، شان مضاف ہے، اسد مضاف الیہ ہے، تو اس کو ہم کیا مانیں گے، پھر اس کو مبتدا مؤخر مان سکتے ہیں، اور ما کو خبر مقدم مان سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ما ہی مبتدا ہے، شان الاسد خبر ہے، جیسا بھی کرو، اور مقیما مکانہ لا یبرح ولا ینشط، اس کا تعلق اسد سے ہے، کیونکہ اسد ذوالحال ہے، اور بعد میں دو حال آئے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے شیر کو، کہ وہ اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، نہ ہی وہ ہلتا ہے، اور نہ ہی چستی پھرتی دکھاتا ہے۔ اس میں کافی نحوی باتیں آ گئی ہیں، اس لیے انشاءاللہ کل اگلے درس میں اور پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن امید کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور یہ جو ترکیب بتانے کا مقصد ہوتا ہے کہ جو کہیں پر اس کی نحوی جو میں بتاتا ہوں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آگے اگر کہیں کانا اس کا اسم اور خبر آئے، اور وہ جملہ تھوڑا پیچیدہ ہو، لمبا ہو، گھماؤ پھرا والا ہو، تو وہاں پر حل کر لے جاؤ، پتہ لگا لے جاؤ کہ کانا کا اسم کون سا ہے، کانا کی خبر کون سی ہے۔ سمپل سی بات ہے، کانا آئے گا تو اس کا اسم آئے گا، خبر آئے گی، لیکن وہ کیسے ہوگی، کہاں ہوگی، یہ مطلب جو ہے یہ جملے تھوڑے لمبے ہیں، پیچیدہ ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی روشنی میں ان جملوں کو حل کرنا سیکھ جاؤ جو جملے کیا ہیں تمہیں نہیں آتے ہیں۔ المہم اتنی کافی ہے باتیں بتائیں، میں نے کافی اہم باتیں بتائی ہیں، دھیان سے دیکھنا ویڈیو کو، اور انشاءاللہ پھر آگے اگلے درس میں ملتے ہیں۔